سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کندھوں کے برابر لے آتے، اور رکوع سے پہلے اور اس وقت بھی جب رکوع سے سر اٹھاتے آپ دو سجدوں کے درمیان انہیں نہ اٹھاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 861۔ ابن جریج نے ابن شہاب سے اور انہوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے سامنے آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو یہی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا کرتے، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ایسا نہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 862۔ عقیل اور یونس دونوں نے اسی طرح روایت کی جس طرح ابن جریج نے کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے۔ انہوں نے بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ کے بجائے حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ کہا، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 863۔ ابو قلابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا، جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 864۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے نصر بن عاصم سے، اور انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے تو پھر اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور ایسا ہی کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 865۔ قتادہ سے ابو عوانہ کے بجائے سعید نے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ انہوں یعنی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور سعید نے کہا یہاں تک کہ دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے کناروں کے سامنے لے جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 866۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور سر اور جسم کو اوپر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سلام پھیرا تو کہا اللہ کی قسم میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 867۔ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے اپنے شہاب نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کہتے، پھر رکوع کرتے ہوئے تکبیر کہتے، پھر جب رکوع سے کمر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر قیام کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہتے، پھر جب سجدہ کرنے کے لیے جھکتے تو تکبیر کہتے، پھر جب اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت تکبیر کہتے، پھر جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ آپ پوری نماز میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ اس کو مکمل کر لیتے، اور جب 2 رکعتوں سے بیٹھنے کے بعد اٹھتے تو اس وقت بھی تکبیر کہتے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نماز میں تم سب کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 868۔ عقیل نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے۔ آگے ابن جریج کی حدیث کی طرح ہے،
اور عقیل نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہوں بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 869۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب مروان مدینے میں اپنا نائب بنا کر جاتا تو جب وہ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے۔ اس کے بعد یونس نے ابن جریج کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ یعنی یونس کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ جب وہ نماز پوری کر لیتے اور سلام پھیرتے تو مسجد والوں کی طرف منہ کرتے اور کہتے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نماز میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 870۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جب بھی سر اٹھاتے اور جھکاتے تکبیر کہتے۔ اس پر ہم نے کہا ابو ہریرہ یہ تکبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 871۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ جب بھی نماز میں سر جھکاتے اور اٹھاتے تو تکبیر کہتے اور بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 872۔ مطرف سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب وہ سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے اور جب اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے اور جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو عمران رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر کہا انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائی ہے، یا کہا انہوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 873۔ سفیان بن عیینہ نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے محبوب بن ربی سے اور انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ وہ اس بات کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 874۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے محمود بن ربی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے ام القرآن یعنی فاتحہ نہیں پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 875۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہ حضرت محمود بن ربی رضی اللہ عنہ نے، جن کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنویں سے کلی کر کے پانی کا چھینٹا دیا تھا، انہیں بتایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ام القرآن کی قرات نہ کی اس کی کوئی نماز نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 876۔ زہری کے ایک اور شاگرد معمر نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی اور یہ اضافہ کیا، یعنی فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 877۔ سفیان بن عیینہ نے علا بن عبد الرحمن سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرات نہ کی تو ناقص ہے، 3 مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ جب بندہ
الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ مہربانی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی بندگی کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں راہ راست دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ غضب کیے گئے لوگوں کی ہو اور نہ گمراہوں کی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ سفیان نے کہا مجھے یہ روایت علا بن عبد الرحمن بن یعقوب نے سنائی۔ میں ان کے پاس گیا، وہ گھر میں بیمار تھے۔ میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 878۔ مالک بن انس نے علا بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صائب سے سنا، کہتے تھے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح پچھلی روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 879۔ ابن جریج نے بتایا کہ ہمیں علا بن عبد الرحمن نے خبر دی، کہا مجھے عبداللہ بن ہشام بن زہرہ کے بیٹوں کے آزاد کردہ غلام ابو صائب نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، آگے سفیان کی حدیث کے مانند ہے۔ اور مالک بن انس اور ابن جریج دونوں کی روایت میں ہے اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 880۔